قرآن پاک میں آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229. اللہ فرماتا ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. یہ طلاقیں دو مرتبہ ہیں، طلاقیں دو مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی کے ساتھ روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا، بیوی کو چھوڑ دینا ہے. یہ طلاقیں دو مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی کے ساتھ روکنا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. یہ طلاق دو مرتبہ ہیں. اس کی تشریح کرتے ہوئے مفسر احسن البیان والے جو تفسیر میں لکھتے ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہے. وہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق ہے، وہ طلاق جس میں خاوند کو رجوع کرنے کا عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق ہے، وہ دو مرتبہ ہے. پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے. پہلی مرتبہ طلاق دی جب وہ پاک ہو گئی اپنے دنوں سے، پھر دوسری طلاق دیتا ہے دوسرے مہینے میں، پھر اس کے بعد پھر رجوع کر سکتا ہے. پھر اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر وہ رجوع نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے بیوی حرام ہو جائے. تو یہ تقریباً 3 مہینہ ہے، اس کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے. اور اگر کسی نے 2 طلاقیں دیں اس طرح، اس کے بعد رجوع نہیں کرتا، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے گزر گئے. والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، 3 قروء 3 حیض اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انتظار کریں. اگر وہ اس میں رجوع نہیں کرتا، 5-6 مہینے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے اب رجوع کرتا ہے، تو نیا نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، حلالہ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہی یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، اور وہ 2 مرتبہ ہے، پہلی مرتبہ کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ کے بعد بھی. یہاں ایک چیز آپ توجہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ کہا ہے. الطلاق مرتان، یہ نہیں کہا کہ طلاق 2 ہیں، طلاق نہیں، 2 مرتبہ. مرتبہ کیا مطلب؟ ایک پیریڈ، ایک ٹائم ہوگا، کچھ خاص دن ہوں گے، اس کے بعد پھر دوسرا مرتبہ دوسرا وقت ہوگا. اس میں آپ اس کو اس سے بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے حضرات کرام بھائیوں، اور اس کو سمجھ کر بلکتی ہوئی ہماری بہنیں ہیں اور اس چکی میں پس رہی ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچائیے، ان کو بتائیے اور ان کو اس مصیبت سے نکالیے. آپ اگر حج کے لیے اللہ آپ کو توفیق دے جاتے ہیں اور حج میں آپ جا کر مینا میں کنکریاں مارتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں 7 کنکریاں ہیں، آپ 7 کنکری ایک ساتھ پھینک دیتے ہیں، ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، شمار نہیں، ایک صرف شمار ہو، باقی 6 بیکار چلی جائیں گی. پوچھ لیجیے علماء سے فتویٰ لے لیجیے، کیونکہ اس ایک مرتبہ مارنے میں، یہ جو مارنے کا یہ عمل ہے، اس میں صرف ایک ماری جا سکتی ہے، ایک سے زیادہ بیکار ہیں. حضرات اسی طرح اسی کو قیاس کیجیے طلاق پر بھی، کہ آپ کو اس طہر میں جب عورت پاک ہو گئی ہے تو آپ کو صرف ایک طلاق دینے کی صلاحیت ہے، ایک سے زیادہ کئی ہزار طلاقیں ہوں سب بیکار ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس میں رجوع کر سکتا ہے. اور یہ ایسا اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ حق طلاق و رجوع غیر محدود تھا، جس سے عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا. یعنی اسلام سے پہلے اس طرح ظلم کرتے تھے، وہ آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا تھا، اس طرح نہ بساتا تھا نہ آزاد کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا راستہ بند کیا اور پہلی یا دوسری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سہولت سے محروم بھی نہیں کی کہ پہلی مرتبہ طلاق دینے کے اچھی طرح سوچ لو، استخارہ کرو. اور یہ بھی کہا طلاق دینے کے بعد عورت گھر میں رہے گی، گھر سے نہیں نکالو اس کو. ممکن ہے اٹھنے بیٹھنے باتوں سے دیکھنے سے دل نرم ہو جائے. بچے جو بگڑ جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ باپ اپنی پریشانیوں میں، ماں اپنی پریشانی میں، ان کی کون پرورش کرے گا، کون تربیت کرے گا؟ پھر ان کی روڈ میں تربیت ہوتی ہے، بدماشوں کے ہاتھ میں تربیت ہوتی ہے. پھر ان میں سے اللہ جس کو بچائے تو بچتا ہے، ورنہ کوئی کس غلط کام میں، کوئی کسی شرابی کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، کسی ہیروئن کے اسمگلر کے ہاتھوں چڑھ جاتا ہے، کوئی اور کسی غلط کام میں چلا جاتا ہے. بچے اس طرح رول جاتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا. یہ نوخیز کلیاں ہم اپنے ہاتھوں سے انہیں تباہ کر دیتے ہیں. ابھی یہ پھول نہیں بنے، اس سے پہلے ہی ان کو مرجھا دیا، تباہ و برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ نے سوچنے کا موقع دیا. یہ اسلام ہے بھائیوں. آپ ایک دکان کھولتے ہیں، ایک سفر کرتے ہیں، آپ کو استخارے کا حکم دیتا کہ نہیں دیتا کہ استخارہ کرو، مشورہ کرو، پھر اس کے بعد کوئی قدم اٹھاؤ. تو آپ اچھی طرح سوچ لو، اس کے جو برے اثرات ہیں اس پر بھی نظر ڈالو، مستقبل میں کیا ہوگا آپ کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ. یہ سب سوچنے کے بعد پھر دوسری طلاق دو. 3 مہینہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، خوب اچھی طرح سوچ لو. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ بیک وقت 2 یا 3 طلاقیں دینا، انہیں بیک وقت نافذ کر دینا حکمت الہیہ کے خلاف ہے. حکمت الہیہ
اسی بات کی متقاضا ہے کہ ایک مرتبہ طلاق کے بعد چاہے وہ ایک ہو یا کئی ہوں، اور اسی طرح دوسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد چاہے وہ ایک ہو یا کئی، مرد کو سوچنے سمجھنے اور جلد بازی یا غصے میں کیے گئے کام کے ازالے کا موقع دیتا ہے اسلام۔ انسان غصے میں آ کے اور کسی وجہ سے جلد بازی میں طلاق دے دی، اب اس کو 2 مہینہ 3 مہینے تک اللہ تعالیٰ اس کو سوچنے کا موقع دیتا ہے، اختیار دیتا ہے۔ یہ حکمت ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک طلاق رجی قرار دینے میں باقی رہتی ہے، جیسا کہ یہ قرآن حدیث کے ماننے والوں کا مذہب ہے، نہ کہ تینوں طلاق کو بیک وقت نافذ کر کے سوچنے اور غلطی کا ازالہ کرنے کی سہولت سے محروم کر دینے کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا نقطہ نظر ہے۔